فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، تو کر سکتی ہے آگ اندازے گلستان پیدا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستو اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ امام الموحدین جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کچھ صفات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہوا تھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب العالمین نے اتنا بلند و بالا مقام عطا کیا، اتنی شان، رفعت اور بلندی عطا کی کہ قرآن پاک کی 24 سورتوں کے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کسی ایک جگہ پر ہی کسی کا نام آ جانا بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے، لیکن اگر ہم جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت کی طرف دیکھیں تو 24 سورتوں کے اندر آپ کا ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ ایک 52 آیات کی سورت ابراہیم کے نام سے مکمل طور پہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے متصف کی گئی۔ اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہر نماز کے اندر جو قعدہ اخیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم جب بھی کسی بھی حصے میں دنیا کے چلے جائیں، آپ کو وہاں پر مسلمان نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر بھی درود ابراہیمی پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر نماز کے قعدہ اخیرہ میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ہمیں یہ بات کہنے پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت پر ہے۔ ہمیں ملت ابراہیمی پر ہونے میں شرف ہے، اعزاز ہے اور فخر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ملت ابراہیمی ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العزت نے ایک یہ بھی اعزاز دیا کہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ایک ادا کو اس قربانی کے موقع پر زندہ کیا جاتا ہے، اور وہ قربانی کی سنت ہے کہ جب اس میں جو بھی انسان قربانی کرتا ہے اس کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ جد الانبیاء امام الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، تو آج مجھے اللہ نے اس کا نعم البدل ایک جانور کی صورت میں دیا کہ میں اس کی گردن پر چھری چلا کر ان کی یاد کو تازہ کر رہا ہوں، ان کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اور پوری دنیا کے اندر اس سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے ایک ایک ملک کے اندر اس سنت کو ادا کیا جا رہا ہے، اور یہ اعزاز بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھیں گے کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا وہ شاہکار آج بھی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اور ہر انسان یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اور اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وہ گھر، اور اس گھر سے تھوڑا سا چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں آپ کو وہ جنت سے آیا ہوا پتھر بھی نظر آتا ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس پتھر نے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، بیت اللہ کی تعمیر کی اس پتھر پہ کھڑے ہو کے، اور پتھر نے اپنے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ کے نشانات کو ثبت کر لیا، اپنے اندر ثبت کر لیا، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کے دادا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادوں کو اگر دیکھنا ہو آپ صفا پہ چلے جائیں، آپ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ یاد آئیں گے، آپ مروہ کی طرف چلے جائیں آپ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ یاد آئیں گے، آپ وہاں پر زمزم کا پانی پینے لگتے ہیں آپ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ یاد آئیں گے، آپ کہیں بھی بیت اللہ کے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ حج کیا ہے، تو بتانے والے نے بتایا او بھائی حج حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اداؤں کا نام ہے، حضرت ہاجرہ کی وفاؤں کا نام ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اداؤں کا نام ہے۔ اگر حج دیکھنا ہے تو یہ حج بھی وہی ہے، اگر قربانی دیکھنی ہے یہ قربانی بھی انہی کی سنت ہے، اگر ہم دوسرے اپنے ان وہاں پر حرم میں جا کر ادا کرنے والے اعمال پر غور کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے انہی کی یاد ہمیں تازہ کرواتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے جو مقام، جو اعزاز، جو شرف عطا کیا، اس کے اندر ایک بنیادی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے کہا کہ میں نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور لوگوں جناب ابراہیم خلیل اللہ کو فالو کرو، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر چلو، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی اداؤں پر چلو، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی سنتوں کو زندہ کرو۔ اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ادائیں، آپ کی سنتیں ہیں کیا؟ اصل میں تو ذبح کیا جا رہا ہے ایک دمبا، دیکھنے میں تو وہ ایک دمبا ذبح ہو رہا ہے، قربانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو ایک فلسفہ تھا قربانی کا، وہ فلسفہ کیا تھا؟ ہمیں آج اس فلسفے کے اوپر غور کرنا۔ وہ فلسفہ کیا تھا؟ اللہ سکھانا کیا چاہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ کو، اللہ سکھانا کیا چاہ رہے تھے اسماعیل ذبیح اللہ کو، اللہ دکھانا کیا چاہ رہے تھے؟ اس کے اندر سب سے بڑی بات اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ بھی کر دیا، فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب تمہارے رب نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، تو کیا کہا انہوں نے؟ قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ مولا میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو چکا ہوں، میرے رب تو مجھے گھر بار
बार छोड़ने का कहेगा, मैं अपने घर बार को तेरे लिए छोड़ दूंगा। मेरे मौला तू अपनी औलाद को मुझे बेआबो गया वादी के अंदर छोड़ने का कहेगा, मैं तेरे हुक्म पे अपनी औलाद को बेआबो गया वादी के अंदर छोड़ दूंगा। मौला तू मुझे अपने छोटे से मासूम बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाने का कहेगा, मैं तेरे हुक्म पर उसकी गर्दन पर छुरी चला दूंगा। मौला तू मुझे अपने घर की तामीर के लिए कहेगा, मैं तेरे हुक्म पर तेरे घर की तामीर करके रख दूंगा। मौला जो तेरा हुक्म होगा मेरे पेशे नजर होगा, मैं तेरे हुक्म की हर लम्हा हर वक्त ताबेदारी करूंगा और फर्मा बरदारी करता हुआ नजर आऊंगा। तो आज की उम्मत को अगर ये मैसेज दिया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है, तो वो यही है कि अगर इब्राहीम खलीलुल्लाह अस्लिम कह रहे हैं तो हमें भी अस्लिम कहना चाहिए। अपनी तिजारत की बारी आए तो हमें यह कहना चाहिए, मौला मैं तेरे हुक्म पर तिजारत करूंगा। अगर कुर्बानी की बारी आए हमें कहना चाहिए, मौला मैं तेरे हुक्म के मुताबिक कुर्बानी करूंगा। मौला मैं तेरे हुक्म के मुताबिक शादी ब्याह के मामलात करूंगा। मौला मैं तेरे हुक्म के मुताबिक अपने मुआशरत चलाऊंगा। मौला मैं तेरे हुक्म के मुताबिक अपने घर की जिंदगी को गुजारूंगा। मौला मैं तेरे हुक्म के मुताबिक अपने अहलो अयाल के साथ वक्त गुजारूंगा। मौला मैं तेरे हुक्म के मुताबिक अपने माल को तेरे राह में कुर्बान करने का सिलसिला जारी रखूंगा। मौला जो तेरा हुक्म होगा मेरे लिए सबसे पहले होगा, तेरे हुक्म के बाद मैं सारी चीजों को पसे पुश्त डाल दूंगा। सबसे पहले मेरे पेश नजर अगर होगा तो वो तेरा हुक्म होगा। हमें यह पैगाम दिया जा रहा है, इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह से अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम फरमा बरदार हो जाओ। कहा अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, मौला मैं फरमा बरदार हो गया। तेरे हुक्म पर मुझे आग के अंदर भी लोगों ने डालने की कोशिश की तो मैंने कहा अगर वो मालिक जलाने पे राजी है तो इब्राहीम खलीलुल्लाह जलने पर राजी है। फरिश्ते भी तड़प जाते हैं, मौला तेरा खलील आग में जलने लगा, लोग सारे मुत्तहिद हो गए, इब्राहीम को आज जलाकर राख कर देंगे। आग का ढेर, आग का अलाव रोशन कर लिया गया, लोग इकट्ठे हो गए, आज इब्राहीम खलीलुल्लाह को जलाकर खाक कर दिया जाएगा। फरिश्ते तड़प के कहते हैं मौला तेरा खलील जलने लगा। कहा क्या करना चाहते हो? कहा मौला तेरे खलील को बचाना चाहते हैं। फरमाया जाओ जाके पूछो अगर मेरा खलील तुम्हारी मदद चाहता है तो कर दो उसकी मदद। जब वो फरिश्ते इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास आते हैं, आकर कहा कि हम हाजिर हुए हैं। कहा क्यों आए हो? कहने लगे कि हम इसलिए आए हैं कि हम आपको इस आग से बचाना चाहते हैं। कहा क्या मेरे रब ने तुम्हें भेजा है? क्या मेरे रब ने तुम्हें भेजा है? कहा रब ने भेजा तो नहीं है लेकिन रब की इजाजत से आए हैं। फरमाया अगर मेरा रब मुझे जलाने पर राजी है तो मैं खलील उसके नाम पे जलने में राजी हूं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरा आग में फिकवाना मेरे रब की मंशा है तो मेरी भी यही मंशा है, मैं अपने रब की रजा पर राजी रहना, अल्लाह की रजा पर राजी रहना, ये जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह की हमें ये एक तालीम है, एक तरबियत है कि अपने मालिक के हुक्म पर राजी रहो, अपनी तकदीर पर राजी रहो। जो रब ने फैसला कर दिया है, रब तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं करेगा, सही फैसला करेगा। मेरा रब मुझे जलाने पे राजी है तो मैं जलने पे राजी हूँ। मेरे रब ने तो इम्तिहान, मेरे रब का एक तरीका है, मेरा रब इम्तिहान मांगता जरूर है मगर लेता नहीं है। मेरा रब इम्तिहान मांगता है, कुर्बानी मांगता है, लेता नहीं है। आप ये देखें कुर्बानियां दूसरे लोग भी करते थे, उनके कुर्बानी करने का स्टाइल मुख्तलिफ था। वो लोग कुर्बानी करते थे, अपने जानवर को पहाड़ के ऊपर रख देते थे, पहाड़ से आग आती थी आसमान से और उस आग उस जानवर को जला देती थी और लोग समझ लेते थे लो जी मियाँ साहब की कुर्बानी कबूल हो गई, और चौधरी साहब की कुर्बानी कबूल हो गई, फलां साहब की कुर्बानी कबूल हो गई। और जिसकी कुर्बानी कबूल ना होती उसका जानवर पड़ा रह जाता। लोग कहते हो कितना बदबख्त है, अल्लाह ने इसकी कुर्बानी को ही कबूल नहीं किया, अल्लाह ने इसकी कुर्बानी कबूल नहीं की। ये उम्मत मोहम्मदिया, मैं अपने महबूब को कहाँ कहाँ याद करूँ, मैं कहाँ कहाँ अपने महबूब को याद करूँ। मेरे महबूब के सदके अल्लाह ने हमारे ऊपर इतनी इनामात की बारिश की है। पहले लोगों के पास अगर पानी नहीं होता था वो तयम्मुम से, मट्टी से पाकी हासिल नहीं कर सकते थे। अगर उनके जिस्म पर, उनके कपड़े पर नजासत लग जाती थी, उस नजासत वाले कपड़े को वो धोकर पाक नहीं कर सकते थे, बल्कि उस कपड़े को काटना पड़ता था, उतने हिस्से पे पाबंद लगाना पड़ता था। कुर्बान जाऊं अपने महबूब की अजमत पे। हमें उम्मत मोहम्मदिया में होने का ये एजाज मिला। अगर हमारा
جاتا ہے، میرا رب کہتا ہے تم اس کو دھو لو پانی سے، میں اس کپڑے کو ہی پاک کر دوں گا، میں اسی کپڑے کو پاک کر دوں گا۔ تمہارے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، مٹی پہ 2 ہاتھ مار کے اپنے منہ پہ پھیر لو، مٹی پہ ہاتھ مار کے اپنے بازوؤں پہ پھیر لو، میں تمہاری غسل کی طرف سے بھی کافی کر دوں گا، وضو کی طرف سے بھی کافی کر دوں گا۔ یہ ہمیں پاکی مل رہی ہے، مٹی سے پاکی مل رہی ہے، یہ میرے محبوب کے صدقے سے مل رہی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا اعزاز، اللہ نے ان لوگوں کی قربانیوں کو، آگ جلاتی تھی تو سمجھ لیا جاتا تھا یہ قبول ہو گئی، لیکن جو لوگ قربانی کرتے تھے آگ نہیں جلاتی تھی، ذلیل و رسوا ہو جاتے تھے، لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ لیکن میرے محبوب کے صدقے اللہ نے ہم پر یہ بھی انعام کیا کہ او لوگوں دیکھو میرے محبوب کے امتی ہیں، یہ جانور کے گلے پر چھری چلائیں گے، ان کے جانور کی گردن سے خون بہہ کر ابھی زمین پر نہیں آیا ہوگا، میں ان کی قربانی کو بھی قبول کر لوں گا، اور میں اس قربانی کرنے والے کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ قربانی کرنے والے کے بھی تمام گناہوں، کہاں کہاں میرے محبوب کو یاد کریں گے۔ آج امتی کو سوچنا ہے کہ میں اپنے محبوب سے کتنی وفا کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب سے کتنی وفا کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب کی ذات اقدس پر کتنا درود بھیج رہا ہوں، میں اپنے محبوب کی سنتوں کو کس کس موقع پر یاد رکھتا ہوں اور کس کس موقع پر فراموش کر رہا ہوں۔ میرے محبوب کے صدقے تو اللہ اتنے انعامات کی بارش کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے محبوب کو یاد نہیں رکھتے، بھلا دیتے ہیں، اپنے محبوب کی سنتوں کو بھلا دیتے ہیں، آپ کی اداؤں کو بھلا دیتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ آگ کے اندر اپنے رب کے حکم سے کود پڑے، وہاں پر ایک شاعر تڑپ کر کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل حیران ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کہاں جا رہے ہیں، وہ آگ کے اندر کود رہے ہیں۔ اللہ نے قربانی مانگی ہے مگر لی نہیں ہے، قربانی مانگی ہے مگر لی نہیں ہے، قربانی ایسے مانگی کہ وہ قربانی کے جانور کو ہمیں کہہ دیا کہ اس کی گردن پہ چھری چلا دو، جب ہم نے چھری چلا دی اس کا خون بہا دیا، میرے مالک نے ہمارے لیے اس قربانی کو جائز کر دیا۔ اب تم بھی کھا سکتے ہو، عزیزوں کو بھی کھلا سکتے ہو، غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہو، مسکینوں کو بھی کھلا سکتے ہو، لوگوں کے اوپر اس مال کو خرچ کر سکتے ہو، میں نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ میں نے قربانی، صرف ایک خیال رکھنا، اپنی قربانی کو ریاکاری سے ضائع نہ کر لینا، دکھلاوے سے ضائع نہ کر لینا، باقی تمہاری قربانی قبول ہے، میری رضا کے لیے کرو گے میں تمہاری قربانی کو قبول کر لوں۔ تو یہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ مولا تیرے حکم پر میں آگ کے اندر بھی کود جاؤں گا، اور ادھر آگ میں کودے تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے آگ سے ڈائریکٹ خطاب کر دیا اور کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرے ابراہیم کو تیرے اندر کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، تو کر سکتی ہے آگ انداز گلستان پیدا۔ اگر آج بھی ہمارا انداز وہ ہو جائے، آج بھی ہمیں اپنے مالک کی ذات پر توکل آ جائے، آج بھی اپنے مالک کی ذات پر بھروسہ آ جائے، جس طرح جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا تھا، اللہ آج بھی ہمارے لیے دنیا کے تمام معاملات کو آسان فرما دے گا، ہمارے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان اداؤں کو یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔